بھائی مسٹر جناح صاحب کیسے قائد بن گئے؟ اس لیے کہ اگر قیادت صحیح معنی میں مولانا ابو المحاسن سجاد والی، مفتی کفایت اللہ والی، شیخ الہند والی، یوں کہیے کہ شیخ الہند والی قیادت اگر اس ملک میں باقی رہتی، آپ آج یہاں پر ہیں، آپ آزادی کا دن منا رہے ہیں، لیکن آپ چاروں طرف سن رہے ہیں کہ انسانیت رو رہی ہے، لوگ سسک رہے ہیں، غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، گرانی بڑھتی جا رہی ہے، اور فرقہ واریت کا دیو بھوت نکلا کھڑا ہوا ہے، چڑیلیں ہر طرف فرقہ واریت کی چڑیلیں کام کر رہی ہیں، اور لوگوں کے ساتھ کھلے بندوں سڑکوں پر موب لنچنگ کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ہندو مسلم تفریق، اب تفریق ایسی نہیں رہ گئی، اب صرف زہر ہے، اس کی کاشت ہو رہی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آزادی کہاں گئی؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری جو سب سے بڑی بھیانک غلطی ہوئی کہ ہماری جو قیادت تھی علماء کی، وہ قیادت کانگریس کے راستے سے وہ ایک ایسے تیزاب میں گھول دی گئی، ایسے تیزاب میں ڈال دی گئی جس کے نتیجے میں اس کا اپنا جو تشخص تھا وہ مٹ کے رہ گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بھائی مسٹر جناح صاحب کیسے قائد بن گئے؟ اس لیے کہ اگر قیادت صحیح معنی میں مولانا ابو المحاسن سجاد والی، مفتی کفایت اللہ والی، شیخ الہند والی، یوں کہیے کہ شیخ الہند والی قیادت اگر اس ملک میں باقی رہتی اور ان کے نمائندہ کابل میں ہوتے اور ان کے نمائندہ استنبول میں ہوتے اور حجاز میں ہوتے اور ماسکو میں ہوتے اور جہاں جہاں بھی ممکن ہوتا وہاں سے اس تحریک کو پانی ملتا رہتا، عالمی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر بھی یہ تحریک کام کرتی، اور متحدہ ملک افغانستان سے لے کر کیرالہ تک، کوچن تک، اور اسی طرح بمبئی کے ساحل سے لے کر بنگال کے برما کے ساحل تک یہ متحدہ تحریک رہتی تو ٹکراؤ نہ ہوتا۔ تو کانگریس اور لیگ کے جھگڑے میں دونوں پارٹیاں انگریزوں نے بنائی ہیں۔ یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ مسلم لیگ انگریزوں نے بنائی اور کانگریس انگریزوں نے بنائی، یعنی بچولیے تیار کرنے کی خاطر، میڈییٹر تیار کرنے کی خاطر ایک ایسی پارٹی بنا دی گئی جو اس ملک کو سنبھالے گی، ایک ایسی پارٹی بنا دی گئی جو اس ملک کو توڑ کر الگ ہو جائے گی۔ یہ ساری سازشیں اس انگریز دماغ کی تھی کہ جو ابلیس کا شاگرد ہے اور جو شیطانی عمل کرتا ہے، کر رہا ہے، کرتا رہے گا۔ ہم ہر دور میں صہیونیوں اور صلیبیوں نے یہی کام کیا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں 1947 سے آج تک جہاں جہاں بھی فتنے کھڑے ہوئے، اور ادھر قریبی دور میں افغانستان میں، عراق میں، سیریا میں، یمن میں، تیونس میں، لیبیا میں، جہاں جہاں خون لاکھوں انسانوں کا بہا، اس کے پیچھے یہی صہیونی، صلیبی اور ان کے ایجنٹ مسلم حکمران، وہ جو اسلام کے چہرے پر دھبا ہیں، سیاہ دھبا، جن میں سب سے نمایاں ہیں آل سعود اور آل نایان، اور مصر کا وہ ذلیل سیسی، وہ کمینہ، وہ ایسا حقیر انسان جس نے ہزاروں اسلامی تحریک کے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور ابھی بھی 50-60 ہزار افراد مصر کی جیلوں میں ہیں، اور یہی صورت ان ملکوں کی ہے۔ اس لیے دوبارہ یاد رکھیے، آپ آج یہاں پر ہیں، آپ آزادی کا دن منا رہے ہیں، لیکن آپ چاروں طرف سن رہے ہیں کہ انسانیت رو رہی ہے، لوگ سسک رہے ہیں، غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، گرانی بڑھتی جا رہی ہے، اور فرقہ واریت کا دیو بھوت نکلا کھڑا ہوا ہے، چڑیلیں ہر طرف فرقہ واریت کی چڑیلیں کام کر رہی ہیں، اور لوگوں کے ساتھ کھلے بندوں سڑکوں پر موب لنچنگ کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ہندو مسلم تفریق، اب تفریق ایسی نہیں رہ گئی، اب صرف زہر ہے، اس کی کاشت ہو رہی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آزادی کہاں گئی؟ جس آزادی کے لیے ہمارے بڑوں نے جدوجہد کی تھی، جس آزادی کے لیے لاکھوں انسانوں کی جان لی گئی، جس آزادی کے لیے دلی کی سڑکوں کو رنگین کیا گیا، جس آزادی کے لیے کبھی ہمارے مجاہدین کو مالٹا بھیجا گیا اور کبھی انڈمان بھیجا گیا اور کبھی اسی ملک کی جیلوں میں سڑا دیا گیا اور کبھی سولی پر چڑھا دیا گیا، کیا وہ آزادی حاصل ہوئی؟ آزادی ہماری اس ملک کی اس ٹکراؤ کے نتیجے میں جو مسلم لیگ اور کانگریس اور پاکستان اور انڈیا میں پیدا ہوا، 30 لاکھ انسانوں کا خون بہایا گیا۔ اس ملک کی آزادی 30 لاکھ انسانوں کے خون کی ندی سے نکلی ہے۔ تو یہ آزادی ہے۔ بھائی چارے کے ماحول سے تحریک چلی تھی،
اور اسی بھائی چارے کے ماحول کو باقی رکھنا تھا، ملک اسی وقت ملک ہوتا ہے، اسی وقت تعمیر کے راستے پہ ہوتا ہے جب وہاں امن ہو، جب بھائی چارہ ہو، جب ہر شخص اپنی ذات کو مامون محفوظ کرے، جب کوئی خطرہ نہ ہو، پڑوسی پر اعتماد کرے اور ہر مذہب والا دوسرے مذہب والے کو اپنا بھائی سمجھے۔ جب اس طرح کا ماحول ہوتا ہے تب وہ ملک آزاد کہا جاتا ہے۔ اور اگر ماحول لوٹ مار کا ہو، قتل و غارت گری کا ہو، ماب لنچنگ کا ہو، فرقہ واریت کا ہو، زہر ہی زہر کا ہو، تو وہ آزادی نہیں ہے، وہ غلامی ہے، وہ بدترین صورتحال ہے جس میں انسانوں کو، باعزت لوگوں کو، شریف زادیوں کو، شریف زادوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ ایک ایسی صورتحال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جتنے بھی مذہب کے لوگ اور جتنی برادریوں کے لوگ اس ملک میں بستے ہیں، وہ اس بات کی کوشش کریں کہ اس ملک کو پھر سے آزادی عطا کرنا ہے، بھوک مری سے، غربت سے اور جہالت سے اور فرقہ واریت سے اور آپس کے ٹکراؤ سے اور ہر ظلم سے اور نابرابری سے اس ملک کی آزادی کی دوبارہ تحریک شروع کرنا ہے۔ اور جو لوگ اسی ڈھانچے میں، اسی سڑے ہوئے ڈھانچے میں، جس کے لیے شاہ ولی اللہ نے فکو کل نظام کا نعرہ لگایا تھا، جو اسی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اسی گھر میں رہنا چاہتے ہیں کہ جس کی چھت گرا چاہتی ہے، جس کی دیواریں ٹوٹنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر وہ اپنی موت کو خود دعوت دے رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ایک آزاد نظام کے لیے جد و جہد کریں، اور یہ جد و جہد فرقہ واریت پر مبنی نہ ہو۔ صرف مسلمان کا مسئلہ نہیں، صرف ہندو کا مسئلہ نہیں، ہر انسان کا مسئلہ ہے۔ مانوتا پہلے ہے، مذہب بعد میں ہے۔ اگر کوئی مانو نہیں تو وہ ہندو نہیں، اگر وہ مانو نہیں تو وہ مسلم نہیں۔ انسان ہوتا ہے جس کے لیے اسلام ہے۔ انسان اگر نہیں ہے تو یہ اسلام کسی بکری کے لیے، کسی بھیڑ کے لیے، کسی سانڈ کے لیے نہیں ہے۔ تو پہلے انسان چاہیے۔ انسان جب بالغ ہوتا ہے تب وہ مذہب کا مکلف ہمارے نزدیک شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھا جائے کہ مانوتا کی بنیاد پر، فلاح انسانیت کے نام سے، ہیومینٹی ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے جو تحریک ہم لوگوں نے شروع کی ہے، وہ اسی کے لیے ہے کہ سارے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ایک ہو جائیں، یہ یقین کریں کہ مالک و پروردگار و ایشور ایک ہے، یہ یقین کریں کہ ان کے ماں باپ ایک ہیں، آدم اور حوا کی وہ اولاد ہیں، اور یکتائی کے ساتھ اور ایکتا کے ساتھ ایک تحریک آزادی کی پھر سے برپا کریں۔ آج نہیں تو کل انہوں نے جد و جہد کی تھی۔ 1601 سے انگریز اس ملک میں آئے، 1757 میں وہ بنگال پر غالب ہو گئے، 1799 میں میسور کرناٹک پر قبضہ کیا، 1803 میں دلی پر انہوں نے جھنڈے لہرا دیے، 1857 میں لاکھوں انسانوں کو اس ملک میں انہوں نے شہید کیا، اور دلی سے مراد آباد تک ہر درخت پر کسی ملا کو سولی پہ لٹکایا۔ یہ سب کچھ ہوا۔ تو آزادی کی تاریخ بڑی لمبی ہے، بڑی المناک ہے، بڑی سیاہ ہے، مظالم سے بھری ہوئی ہے، دیر لگتی ہے۔ یہی راستہ ہے، یہی نظام ہے، یہی قانون ہے۔ آج جو تحریک انسانیت کی بنیاد پر شروع کی جائے گی، آج جو تحریک بھائی چارے کی بنیاد پر شروع کی جائے گی، آج جو تحریک ہر طرح کی اونچ نیچ اور بھید بھاؤ کے خاتمے کے لیے شروع کی جائے گی، دوبارہ اس ملک کو صحیح معنی میں آزادی سے ہمکنار کرنے کی جو تحریک شروع کی جائے گی، 10 سال بعد، 20 سال بعد کبھی کامیاب ہوگی۔ جو لوگ اس پر تبصرے چھانٹتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، بکریوں کی طرح جگالی کرتے ہیں، وہ اپنی قسمت پہ روتے رہیں گے، اور وہ اس ملک میں غلامانہ زندگی گزار کر اپنی موت مریں گے۔ اگر یہ چاہیے کہ ہم صحیح معنی میں آزاد ہوں اور ہم پر کوئی اپنا جوا نہ ڈال سکے، اور ہم صرف ایشور کو، اللہ کو جانتے ہوں، اور ساتھ ساتھ ملک میں جو معاہدہ کیا گیا ہے وہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، وہ جب بھی بنا، امبیڈکر ان کے ساتھ کمیٹی کے لوگوں نے جو قانون اس ملک میں بنایا ہے وہ اچھا قانون ہے، اس میں مانوتا کا لحاظ رکھا گیا ہے، اس میں بھید بھاؤ کا خاتمہ کیا گیا ہے، اس میں اونچ نیچ کا خاتمہ کیا گیا ہے، اس میں بھائی چارے کی بنیادوں کو پیش کیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے ہم اپنے اس قانون کو، اپنے اس دستور کو مانتے ہیں کہ یہ ایک معاہدہ ہے، یہ ایک کنٹریکٹ ہے، یہ ایک پیکٹ ہے، اور اس میں سب شریک ہیں، برابر کے شریک ہیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں کہ وہ بڑا رہے گا، راجا رہے گا، مہاراجا رہے گا، اس کے ہاتھ میں نظام رہے گا،
اب یہ نظام نہیں ہے، یہ ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے، یہ ایک ایسی سوسائٹی ہے جو صحیح سوشلوجی پر قائم ہے، اور یہاں کسی ایک دین کو بالادستی دے کر دوسرے کو دبانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کو سیکولر بنیاد پر قائم کیا گیا ہے، جس میں ہر مذہب کا احترام ہے اور ہر مذہب کی قدر کی گئی اور ہر مذہب کو آزادی دی گئی، ہر زبان کو آزادی دی گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس دستور کو اور اس دستور کے فنڈامنٹل رائٹس کو سامنے رکھتے ہوئے مانوتا کی بنیاد پر فلاح انسانیت کے لیے، انسان کی ترقی کے لیے، انسان کی بہبود کے لیے ایک زبردست تحریک برپا کریں۔ اور امید ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن بہت سے ایسے لوگ جو چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے ذمہ دار ہیں، ان کے جو لیڈران ہیں، وہ آج چھوٹے شمار ہو رہے ہیں، جیسے کل وہ چھوٹے شمار ہوتے تھے جو آج بڑے شمار ہو گئے۔ ویسے ہی جب ان کی جد و جہد مانوتا کے لیے، ملک کے اتحاد کے لیے، سالمیت کے لیے جاری رہے گی، کوشش ہوتی رہے گی، تو 10 افراد 1000 بن جائیں گے اور 1000 لاکھ بن جائیں گے، اور اس کے بعد پھر یہی تحریک غالب آئے گی، کیونکہ یہ دلوں کی پکار ہے، ضمیر کی پکار ہے، اور لوگوں کو سکون اسی وقت حاصل ہوگا جب اس ملک میں امن ہوگا، جب اس ملک میں ہر طرح کی دہشت کا خاتمہ کر دیا جائے گا، جب اس ملک میں کوئی ٹیررسٹ باقی نہیں رہے گا، کوئی ٹیررسٹ گروپ نہیں رہے گا، سب ایک دوسرے پر اعتماد کرنے والے، سگے بھائیوں سے زیادہ آپس میں محبت کرنے والے ہوں گے۔